اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد وقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن الوالی اذا اختلف هواه منعه ذلك کثیرا من العدل۔ ناظرین آپ کا در سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خط نمبر 59 آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ یہ خط امیر المومنین نے اسود بن قتیبہ حلوان کی فوج کے سردار کے نام لکھا تھا۔ اس خط میں انسانی حقوق کی برابری پر زور دیا ہے اور اپنی ذات کی حفاظت کی تاکید فرمائی ہے، بیکار رہنے کی مذمت کی ہے۔ آئیے خط میں چلیں۔ مولا فرماتے ہیں ہم خدا اور رسول کے بعد معلوم ہو کہ اگر حکمران کی ذاتی خیالات میں ہم آہنگی کے بجائے اختلاف و تضاد ہوگا تو وہ اسے اکثر عدل کرنے سے مانع ہوگا، لہذا حقوق کے سلسلے میں تمام انسان تیرے نزدیک برابر ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے کہ تم ظلم و زیادتی کبھی بھی عدل کے قائم مقام نہیں ہو سکتے۔ اس سلسلے کی مانند و مثل جو کام تمہیں برے لگتے ہوں ان سے خود بھی بچ کر رہا کرو، اور جو کچھ اللہ نے تم پر فرض کیا ہے اسے پورا کرنے میں کشادہ دلی اور سخاوت سے کام لیا کرو، اور اچھے اعمال پر ثواب کی امید اور برے اعمال پر عذاب کا خوف رکھا کرو، اور یہ جان لو کہ یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے۔ یہاں جو شخص ایک گھڑی بھی بیکار رہ کر گزارے گا تو قیامت کے دن وہ بیکار گھڑی اس کے لیے حسرتوں کا سبب بن جائے گی۔ یعنی انسان کو جب بھی فرصت ملے تو اسے نئی متوقع آزمائشوں اور اعمال کے نتائج سے تحفظ کرنا چاہیے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ کوئی چیز بھی تم کو حق سے بے نیاز نہیں کر سکتی، اور تم پر حقوق خداوندی میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ تم اپنے نفس کی حفاظت کرتے رہو اور اپنی کوشش اور وسعتوں کے مطابق رعیت کے نگرانی کرتے رہو۔ اس طریقے سے جو فائدہ تمہیں ہوگا وہ اس فائدے سے زیادہ ہوگا جو تم سے رعیت کو پہنچے گا۔ خط نمبر 60۔ یہ خط امیر المومنین نے ان گورنروں کے نام جن کا علاقہ گزرتے ہوئے فوجوں کے راستوں میں پڑتا تھا ان کے لیے لکھا تھا، یعنی گزرنے والی فوج اور علاقے کے لوگوں میں تصادم کو روکنے کے لیے ہدایت کی ہے۔ آئیے خط میں چلیں۔ مولا فرماتے ہیں خدا کے بندے علی امیر المومنین کی طرف سے ان خراج جمع کرنے والوں اور شہروں کے گورنروں کے نام جن کے علاقے سے فوج گزرنے والی ہے، بعد از حمد و ثناء خدا اور رسول معلوم ہو کہ میں نے کچھ افواج روانہ کی ہیں جو اگر اللہ نے چاہا تو عنقریب تمہارے علاقے سے گزریں گی، اور بلا شبہ میں نے انہیں ہدایت کر دی ہے اس طرز عمل کی جو اللہ کی طرف سے ان پر لازم ہے کہ وہ کسی کو نہ ستائیں اور کسی کو تکلیف نہ دیں، اور میں تمہیں تمہارے اہل ذمہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر فوج والے کوئی دست درازی کریں تو میں اس دست درازی کا ذمہ دار نہیں ہوں، سوائے اس کے کہ کوئی شخص بھوک کی وجہ سے بے قابو ہو جائے اور اسے پیٹ بھرنے کی اور کوئی صورت نظر ہی نہ آئے۔ بھوک کی شدت کے بغیر اگر کوئی ان میں سے کسی قسم کی زیادتی کرے یا کوئی ظلم کرے تو تم اسے سزا دینا، اور ساتھ ہی تم جذبات سے عقل کھو بیٹھنے والے جوانوں کو روک کر رکھنا تاکہ وہ فوجیوں سے نہ الجھیں، اور جن چیزوں کے لیے فوجیوں کو مختار بنا دیا گیا ہے ان میں فوجیوں سے جھگڑا نہ کریں، اور میں خود بھی فوج کے ساتھ ساتھ اور نزدیک موجود ملوں گا، لہذا جو بھی گڑبڑ ہو یا کوئی ایسی زیادتی ہو جائے جس میں تم تدارک کرنے سے مغلوب ہو جاؤ اور اس کے دفعے کہ تم میں طاقت ہی نہ ہو اور تمہیں میری اور اللہ کی قوت درکار ہو تو مجھے مطلب
کرنا، چنانچہ میں اللہ کی مدد سے انشاءاللہ اس کا تدارک کروں گا۔ خط نمبر 61۔ یہ خط امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کمیل ابن زیاد نخعی کے نام، جو اس وقت صوبہ ہیت کے گورنر تھے، اس خط میں کمیل پر اپنی ناراضگی اور ملامت واضح کی ہے، اس لیے کہ کمیل نے دشمن کی فوجوں کو اپنے صوبے میں لوٹ مار قتل و غارت سے نہیں روکا تھا۔ آئیے خط میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں حمد ثناء خدا اور رسول کے بعد واضح ہو کہ کسی شخص کا اس مقصد کو ضائع کر دینا جس کے لیے اسے حاکم بنایا گیا ہو، اور اس کام میں گھس جانا جو اس سے تعلق نہیں رکھتا ہو، اس کے عقل و فہم کی واضح کمزوری اور ایک تباہ کن رائے اور فیصلہ ہے۔ تمہارا اہل کیسا پر لوٹ مار اور قتل و غارت کے لیے دھاوا بول دینا، اور ان سرحدوں اور آبادیوں کو غیر محفوظ چھوڑ دینا جن کے تحفظ کے لیے تمہیں حاکم بنایا گیا تھا، جب ان بستیوں کو دشمن کی افواج سے محفوظ رکھنے والا اور قتل و غارت سے بچانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ تمہارا یہ فیصلہ اور عمل درآمد تمہاری منتشر خیالی کا ثبوت ہے۔ یقیناً اے کمیل، تو اپنے ان دشمنوں کے لیے پل بن گیا جو تمہارے اولیاء پر لوٹ مار اور قتل و غارت کے لیے حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ بھی ایسی حالت میں جبکہ نہ تمہارے بازوؤں میں طاقت ہے اور نہ تمہاری ان پر کچھ دبدبا اور ہیبت ہی ہے، اور نہ تم دشمن کا راستہ روکنے کے قابل تھے اور نہ ہی دشمن کا زور توڑ سکنے والے تھے، اور نہ ہی تم اپنے شہروں کو مستغنی و محفوظ کر سکنے والے تھے، اور نہ ہی اپنے حاکم اعلیٰ کا کوئی کام انجام دے سکنے والے تھے۔ خط نمبر 62۔ یہ خط امیر کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے اہل مصر کو مالک اشتر کے ہاتھ جب ان کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا تھا اس وقت لکھا تھا۔ اس خط میں امیر المومنین نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی کہ قریش کا خلافت پر قبضہ کرنا سارے عرب کے خلاف تھا، اور حضرت علی علیہ السلام کی خاموشی اور پھر احتجاج دونوں اسلام کے تحفظ کے لیے تھے، اور قریشی منصوبے پر کھل کر عمل کرنے والے اور اسلام کو مارشلز میں تبدیل کرنے کے قائم شدہ بنیادوں کو بلند کرنے کا کام ہو رہا تھا۔ آئیے خط میں چلے۔ مولا فرماتے ہیں کہ بعد از حمد خدا و رسول واضح ہو کہ اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے برے نتائج سے ڈرانے والا بنا کر مبعوث کیا تھا، اور تمام رسولوں پر محافظ، نگران، شاہد، امین، حامی اور تائید کرنے والا بنایا تھا۔ پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو ان کے بعد حکومت کے لیے مسلمان اسلام سے الگ ہو گئے۔ قسم بخدا میرے دل میں کبھی اس کی نہ گنجائش پیدا ہوئی تھی، نہ مجھے یہ خیال آیا تھا کہ سارا عرب میرے حاکم ہونے میں خلافت کو اہل بیت سے نکال لے گا، اور نہ مجھے یہ تصور ہوا تھا کہ آن حضرت کے بعد عرب حکومت کو مجھ سے لے لینے پر متفق ہو سکیں گے، مگر میں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے جولانیاں دکھا رہے ہیں، چنانچہ میں نے اپنے ہاتھ کو تلوار کے قبضے پر جانے سے اس وقت تک روکے رکھا جب تک کہ میں نے یہ نہ دیکھ لیا کہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر اپنے سابقہ مذہب کی طرف پلٹ رہے ہیں اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی دعوت دینے لگے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر مجھے اللہ کی بازپر سے خوف معلوم ہوا کہ اسلام میں ٹوٹ پھوٹ اور رخ نہ دیکھتے رہنے اور اسلام اور اہل اسلام کی نصرت نہ کرنے سے تو مجھ پر اس سے بڑی مصیبت آئے گی جو تمہاری حکومت میرے ہاتھ سے نکل جانے میں آنا ہے، جو کہ تھوڑی سی مدت کا اثاثہ و سرمایہ ہوگی۔ دنیا کی ہر چیز تو اسی طرح زائل ہو جائے گی جیسے کہ دیکھتے دیکھتے سراب غائب ہو جایا کرتا ہے، یا جیسے کہ ایک بادل چھٹ جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے
دینی ایجادات کا ہجوم دیکھا تو رکا ہوا ہاتھ تلوار کے قبضے پر رکھ دیا، یہاں تک کہ باطل دب کر فنا ہو گیا اور دین نے اطمینان حاصل کیا اور تباہی سے محفوظ ہو گیا۔ خدا قسم بے خدا، یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر میں تنہا ان سے جنگ کرنے کو نکلوں اور اس زمین کی ساری وسعتیں ان کی تعداد سے چھلک رہی ہوں، تب بھی میں پریشان نہ ہوں گا اور نہ مجھے وحشت ہوگی، اور جس گمراہی میں وہ مبتلا ہے اور جس ہدایت پر میں فائز ہوں، میں اس کے متعلق پوری بصیرت رکھتا ہوں اور اپنے پروردگار کی طرف سے ملا ہوا پورا یقین رکھتا ہوں، اور میں یقیناً اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے مشتاق ہوں اور اللہ سے عمدہ قسم کے ثواب ملنے کا منتظر اور امیدوار ہوں۔ اور اس اصل حقیقت یہ ہے کہ مجھے جس کا ملال ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کی حکمرانی اور کار فرمائی امت کے بے عقلوں اور بدکاروں کے ہاتھ میں چلی جائے گی، اور وہ اللہ کے اموال کو اپنی ملکیت بنا لیں گے اور اللہ کے بندوں کو غلام بنا لیں گے اور نیکیوں کو جنگ کا نشانہ بنائے رکھیں گے اور بدکاروں کو اپنے گروہ میں شامل کر لیں گے۔ چنانچہ انہی لوگوں میں سے یقیناً وہ بھی ہیں جس نے حرام شراب پی تھی اور اسے اسلام میں کوڑوں کی سزا دی گئی تھی، اور انہی میں سے وہ شخص بھی موجود ہیں جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوا جب تک اسے اسلام لانے پر رشوت ملنا اور آمدنی شروع نہ ہو گئی۔ چنانچہ اگر مجھے اس کی فکر نہ ہوتی تو میں نے تمہیں یہ نہ تائید کی ہوتی، نہ ملامت کی ہوتی، اور نہ جہاد کے لیے جمع کیا ہوتا، اور نہ تمہیں شوق دلایا ہوتا، اور تمہیں تمہاری سرتابیوں کی بنا پر تمہارے حال پر چھوڑ دیا ہوتا۔ کیا تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ تمہارے حدود اور سرحدیں گھٹتی جا رہی ہیں، اور نہ تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ تمہارے شہروں کو فتح کیا جا رہا ہے، اور تم یہ بھی نہیں دیکھتے ہو کہ تمہارے ممالک اور ملکیتیں چھینی جا رہی ہیں، اور یہ کہ تمہاری بستیوں پر حملہ کیے جا رہے ہیں۔ خدا تم پر رحم کرے، دشمن سے جنگ اور دفاع کے لیے نکل پڑو اور اپنے قدموں کو بھاری کر کے زمین سے چمٹے نہ رہو، ورنہ تمہیں مستقل طور پر زمین میں دھستے چلے جانا پڑے گا اور تم کو برابر ذلت اور رسوائی میں آباد رہنا ہوگا۔ تمہارا نصیب سب سے گھٹیا ہو کر رہ جائے گا، اور جنگ و جہاد کا بھائی تو بالکل بیدار و آمادہ ہے، اور جو کوئی سوتا رہتا ہے دشمن اس سے غافل ہو کر سوتا نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔